فلسطین کا معاملہ ظاہر سنجیدہ ہے، حساس ہے، وہ کہہ رہے ہیں کچھ بات ہی نہیں ہو رہی. جن لوگوں کی کیپیسٹی نہ ہو آپ اس کو ایک خاص منصب پہ لے جائیں تو پھر وہ بلنڈرز مارتے ہیں. اگر آپ کا جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ ٹو نیشن اس کے لحاظ سے ہے تو پھر آج بھی اس جگہ پہ دو نیشن ہے نا، لیکن آج کی ڈسٹریبیوشن کیا ہے؟ ٹرمپ نے جو کہا ہوا ہے وہ ڈسٹریبیوشن کیا ہے؟ وہ کہہ رہے نہیں ہمارے نکات نہیں ہیں. تو پھر اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کے ساتھ یس کر کے اس کو تھمز اپ کر کے کیوں آئے تھے؟ یہ کوئی واٹس ایپ چینل وہ تھا کہ وہ جا کے وہ کر کے تھمز اپ کرنے سے تو نہیں ہوگا نا. سن لے دے ایگریڈ، انہوں نے ٹویٹ کیا تھا اسی دن کہ آئی ایگری ود ٹرمپ. اچھا یہاں رکیں ذرا، اختیار ولی صاحب صرف ہاں یا نا میں جواب دیجیے. آپ تھمز اپ کر کے آئے ہیں، اوکے کر کے آئے ہیں؟ نہیں، ٹویٹ پڑھے جس دن ان کے ساتھ ہے کہ آئی ایگری ود پریزیڈنٹ ٹرمپس سولوشن. آپ پڑھ لیں جا کے پرائم منسٹر کا. میں نے ٹویٹ پڑھا آپ نے لیکن پڑھا آج کا بیان، ایک کو چھوڑ دے نا، آج کا بیان، ایک کو چھوڑ دے. آج کس نے بیان دیا ہے؟ آج کس نے بیان دیا ہے؟ تنزیلہ جی آج کس نے بیان دیا ہے؟ اسحاق ڈار صاحب نے. وہ کون ہے؟ ہو از اسحاق ڈار؟ ہی از ڈپٹی وزیر اعظم. ہو از اس سے اوپر کون ہے؟ نہیں وہ وزیر اعظم اس سے اوپر کون ہے؟ وزیر اعظم کے بیان کے بعد ہی. اس سے اوپر کون ہے؟ میری بات سنیں، میں آ کے میں جاتا ہوں. آپ نے پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف کا ٹویٹ پڑھا تھا؟ اس کے بعد ہی تو سر یہ جواب آیا نا. اس نے ٹویٹ پڑھا تھا؟ جی پڑھا تھا بالکل. اس میں کیا تھا؟ اس میں کیا تھا؟ اسی کے رد عمل اس میں کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ اتنا نالائق ہے کہ اس کا ڈپٹی پرائم منسٹر اس کو کہہ رہے کہ یار یہ جو بات کر کے آئے وہ غلط ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. چلے اچھا اس میں مجھے ایک بات بتائیں نا، میرا پرائم منسٹر، اس ملک کا پرائم منسٹر جا کے کہتا ہے میں ٹرمپ سے ایگری کرتا ہوں، اس کے ساتھ واپس آ جاتا ہے یہاں پہ. ابھی وہ واپس بھی نہیں آیا. وہاں پہ نتن یاہو کہتا ہے کہ لیکن نتن یاہو کہتا ہے ہم ریکگنائز ہی نہیں کر رہے ہیں. اور ٹرمپ کے پلان میں کتنے ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ یو این ریزولوشن کے خلاف ہے، جو کہ ٹو نیشن تھیوری کے خلاف ہے. وہ ایک ٹیکنیکل بحث ہے. شرمیلا صاحبہ آپ ٹیکنیکل بحث نہیں ہے، یہی تو بحث ہے. اچھا میں پہلے شرمیلا سے پوچھ لوں کہ اس ٹویٹ پہ میں وجہ بتا دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے یہ سب کچھ کیوں ہے؟ بتائیں. ان کے گروپ میں ایک ایسا کون سا شخص تھا جس کو ادھر نہیں ہونا چاہیے تھا اور وہاں تھا؟ اب اس پہ بھی بہت بات ہو چکی ہے. نہیں، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، اب آپ ذرا کڑی سے کڑی ملا لیں. جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں نتن یاہو سے اتنا امپریس ہوں، اتنا فیسینیٹ ہوا ہوں کہ اگر میرے اس کے ساتھ ملاقات ہو جائے میں اپنی ڈی پی ان کے ساتھ بنا لوں گا اور وہ رکھ لوں گا. سر اس طرح کی ایک آدھ کوئی بات جذباتی طور پہ کوئی کرے اس کو پالیسی سٹیٹمنٹ مجھے ایک بات بتائیں. میں آپ کو کلپس دکھا سکتا ہوں کہ یو ایس میں تقریر اس حق میں کی ہوئی ہے. میں آپ کو کلپس دکھا سکتا ہوں کہ جس میں وہ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں اور ملاقاتیں ہوئی ہیں. میں ابھی ادھر اسی وقت یہ بتانا چاہتا ہوں اور لوگوں کا منہ بند کرنا چاہتا ہوں. میں ایک ٹویٹ پڑھنا چاہتا ہوں عمران خان کی which was tweeted at 6 p.m. on 2/8/2024. I strongly condemn the assassination of Ismail Haniyeh in Iran and the bombing of Beirut by the government of the war criminal Netanyahu. Israel war crimes and blatant violations of international laws and conventions reflects the complete breakdown of any international rules-based order that may have existed. Now, I challenge کہ ذرا مجھے کیا کہہ رہا میں نواز شریف کی ٹویٹ دکھا دے. ہمایوں صاحب جو اس وقت ہو رہا ہے کیا وہ پی ٹی آئی کے زمانے میں صحافیوں کے ساتھ نہیں ہوتا رہا؟ کیا وہاں پروگرامز بند نہیں ہوئے؟ کیا لائیو شوز بند نہیں ہوئے؟ میں بالکل مانتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں غلط پی ٹی آئی کے دور میں بھی ہوئی. اور خواتین صحافیوں کے ساتھ کس طریقے سے ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے؟ اچھا ہمایوں صاحب کو ذرا بات کریں. لیٹ میک ہز پوائنٹ. دیکھیں میں اس چیز کو ڈینائی نہ کرتا ہوں نہ کر سکتا ہوں کہ ہمارے دور میں غلط کام نہیں ہوئے. میں نہیں کرنا چاہتا اس کو بیکاز اف آئی سے دیٹ تھنگ آئی ول بی لائنگ. ٹھیک ہے، لیکن دیٹ تھنگ ہیز ہیپنڈ ایوری ویئر آل دا ٹائم. اور یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ ایکچولی ہمارا پورا سسٹم جو ہے نا وہ سٹنک کر رہا ہے. اور اس وقت وہ مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت ابل رہا ہے وہ سٹنک. آپ یہ سوچ لیں، آپ جسٹ امیجن سوچ لیں کہ کل یا پرسوں، کل میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب واپس آئے ہیں، کل یہ کہا گیا ہے یہ اپنے اسپیکر جو قومی اسمبلی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اپنے امریکہ کے کامیاب دورے کے بعد واپس پاکستان آ گئے ہیں. کامیاب دورہ امریکہ میں کیا تھا؟
یہ تھا جو جس پہ ابھی تنقید ہو رہی ہے. اور میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں, اس چیز کو ڈسکس ہونا چاہیے کہ بھئی آپ لوگوں نے جب آپ گئے تھے, آپ کن پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے گئے تھے, آپ نے وہاں پہ بغیر ڈسکشن کے ہاؤ کین یو ٹویٹ, یو آر اے پرائم منسٹر. اچھا پھر آپ واپس ٹویٹ پہ چلے گئے. ہم ذرا سے آگے نکل گئے. ڈو یو تھنک دیٹس اے اسمال تھنگ؟ نو دیٹ از ناٹ اے اسمال دیٹس اے اسمال تھنگ. ایک پرائم منسٹر دوسرے ملک میں جا کے ان کے ساتھ ہاتھ ملا کے کہہ رہے ہیں آئی ایم ود یو. ایک منٹ ہٹ جائے, ابھی میں دوسرے اس پہ آتا ہوں ذرا. یہ دیکھیں ابھی کیا ہو رہا ہے, ان کے ڈیمانڈز کیا ہیں, یہ جو کشمیر آزاد جموں اینڈ کشمیر کے پوائنٹس کیا ہیں, ان کے پوائنٹس کیا ہیں, آپ اس پہ بول لیجئے, پھر میں اختیار صاحب سے اس پہ جواب دیتی. جی دیکھیں ان کے بہت ساری چیزیں. ایک ان کا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ کہ وہ جو وہاں سے وہ نہیں ہوتے جو انڈیا ٹائپ کے 12 وہ جو سیٹیں ہیں جن کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کشمیریوں کے جو مہاجر کشمیریوں کی ان کی ہے. اب وہ ہے کس جگہ پہ, وہ آپ لوگوں نے ادھر کر کے رکھی ہوئی ہے اور اس میں وہ کرتے ہیں. اس سے وہ کیا کرتے ہیں, دس از دا ایریا جہاں سے آپ اس کی گورنمنٹ کو ہے وہ ٹاپل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ سیٹیں ادھر ہونی چاہیے, اگر کوئی مہاجر ہے تو ادھر سے آگے مذاکرات ہو رہے ہیں, اس پہ ہو جائے گا کوئی نہیں. دیکھیں میری بات سنیں, آپ ان کے ڈیمانڈز کر کے دیکھ لیں نا. پھر جو ان سے وعدے کیے تھے, جو پچھلے چند ایک مہینوں میں وعدے کیے تھے, ان کے بعد انہوں نے کوئی چیز وعدہ پورا نہیں کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں دونوں کی لڑائی جو ہو رہی ہے, کیونکہ اس سے پہلے علی امین گنڈا پور صاحب اور مریم نواز بھی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف بات کریں. دیکھیں ایسا ہے, ایک ایٹیٹیوڈ پرابلم ہے. جب آپ کسی وہی اگین وہ کر لوں گا جو اس منصب کے لائق نہ ہو اور آپ کو وہ بٹھا دے, تو پھر جن کا دماغ میں یہ ہوتا ہے نا کہ ہم حکمران خاندان, تو پھر وہ اسی قسم کی بات کرتے ہیں. یہ نان پولیٹیکل طریقے سے آئے ہیں اور اس لیے نان پولیٹیکل باتیں کر رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, دیکھیں پاکستان تحریک انصاف جب آئی تھی, BISP تھا, ہم نے اس کو استعمال کیا بغیر چینج کیے, بے نظیر نشومنما پروگرام کو سٹارٹ کیا. 35 لاکھ عورتوں کو ہم لوگوں نے اس کے اندر انرول کیا ایک خاص علاقے کے لحاظ سے. اس علاقے میں ہم لوگوں نے ان کی ہیلپ کی. اس سے کیا ہوا, آج رپورٹ آئی ہے ہفتہ پہلے کہ 6.4% ان پاپولیشن میں 6.4% سٹنٹنگ کم ہو گئی ہے. اس کے لیے آپ کو عقل چاہیے ہوتا ہے, آپ کو کسی کے نام سے ڈر نہیں ہونا چاہیے. ہمیں کوئی پرابلم نہیں تھا, ہم لوگوں نے اس کو اسی طریقے سے لے کر کیا, اس کو ایکسپینڈ کیا. ٹھیک ہے ڈیفرنٹ نام سے کیا, ہم نے اس کو کچھ نہیں کیا, ہم نے ایکسپینڈ کیا. کوئی اور آ کے اس کو واپس چینج کر لے جیسے مرضی کر لے, لیکن they were about 70 more programs added into different things. نمبر 3, میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ BISP کا کام نہیں بنتا اس سیلاب سے. کیوں؟ BISP ایک خاص طبقے کو کرتی ہے اور پورے پاکستان کے لیے, لیکن اٹس اے گڈ ڈیٹا, آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. لیکن جہاں سیلاب آیا ہوا ہے نا, اگر آپ وہاں پہ ایک اسٹیٹسٹکلی, اگر میں گورنمنٹ میں ہوتا اور میرے میں عقل ہوتی, تو میں سب سے پہلے BISP کا جن جگہوں پہ ہوا ہے میں بتا دیتا کہ یار اس جگہ پہ BISP کا ٹوٹل 2% لوگ نہیں بیٹھے ہوئے, 3% لوگ نہیں بیٹھے ہوئے.